الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ آج جس موضوع پر ہم نے لب کشائی کرنی ہے، آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے فتح مکہ اور غزوہ بدر۔ فتح مکہ کا وہ مارکہ جس میں کفار کو یہ تھا کہ آج ان کی خیر نہیں، پر اس کے برعکس ہوا۔ میرے آقا کی شفقت، میرے آقا نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا، جس کی وجہ سے کفار جوک تر جوک حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مزید اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج جو میرے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے، کمال کی گفتگو کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو وہ بات دل پر اثر کرتی ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ میں اپنے مہمان کی طرف چلتا ہوں۔ آج جو حضرت میرے ساتھ تشریف فرما ہے، حافظ محمد عمار خالد کیلانی صاحب، آپ مدینہ العلم سے درس نظامی سے فارغ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا ہے، اور آپ مدینہ العلم میں ہی مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور دینی خدمات فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں حضرت آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی میرے پروگرام میں تشریف لا کر۔ حضرت آپ کی طرف بڑھتا ہوں
اور دوسرے آج کے میرے مہمان ہیں بہت پیارے ثنا خوان رسول، جب پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ حافظ محمد مبارک علی سیالوی صاحب، میں آپ کا بھی قبلہ بے حد مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ حضرت آپ کی طرف چلتا ہوں۔ غزوہ بدر کا موضوع ہے اور فتح مکہ کا موضوع ہے۔ فتح مکہ کے متعلق کچھ ایسی بات بتائیں کہ دل باغ باغ ہو جائے۔ فتح مکہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کا جو مسکن تھا، جہاں وہ رہتے تھے، وہاں سے وقتی طور پہ انہیں ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کے صبر اور دینی خدمات کی وجہ سے دوبارہ انہیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام دوبارہ یہاں تشریف لائے تو آپ کا انداز دنیا کے فاتح جو تھے ان جیسا نہیں تھا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ یہاں داخل ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور پر کانٹے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے حضور کو تنگ کیا، جنہوں نے حضور کے جتنے بھی قریبی تھے ان کو ذبح کیا، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا سبب بنے، جو حضور کے خاندان کی شہادت کا سبب بنے، جنگوں میں انہوں نے حضور کو تنگ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس فتح مکہ کے ہم دیکھیں حضور کا سر مبارک عاجزی سے بار بار اونٹ کی جو پالان تھی جس پہ آپ بیٹھے تھے، عاجزی کی وجہ سے بار بار اس سے لگ جاتا تھا، بار بار حضور اتنا جھکے ہوئے تھے۔ اس دن حضور نے فتح مکہ کے وقت اپنے دشمنوں سے پوچھا، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ انت کریم و اخن کریم وابن کریم، یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے ہمیں معاف فرما دینا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یعنی کہ حضور کافروں کو بھی یقین تھا کہ آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے کافر اس بات پہ یقین رکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جیسے تمہارا یقین ہے ویسے ہی میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہاں جو ایک واقعہ بڑا اہم ہوا کہ جو فتح مکہ کے وقت یہ جس کے پاس کعبہ معظمہ کی چابی تھی، حضرت عثمان بن مظعون، یہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ مجھے چابی دو، میں نے اندر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو چابی نہیں مل سکتی، یہ تو اگر میں آپ کو چابی دوں گا آپ کی حیثیت کیا ہے، میں پھر دوسرے کافروں کو جواب کیا دوں گا۔ یہاں حضور نے فرمایا، عثمان ایک دن آئے گا یہ کعبے کی چابی اللہ مجھے عطا فرمائے گا، جسے میں چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میری یہ بات سن کے میرا دل دہل گیا کہ یوں ہی ہوگا، ایک دن آئے گا یہ چابی حضور کے پاس جائے گی۔ فتح مکہ ہوا تو آپ نے فرمایا این العثمان، عثمان کدھر ہے؟ فرمایا لاؤ چابی دو مجھے۔ حضرت عثمان نے چابی دی، اب ڈر رہے ہیں، وہ واقعہ ذہن میں ہے کہ آج میری خیر نہیں، لیکن حضور نے فرمایا اے عثمان جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس وقت چابی کے خواہش مند اور بڑے سارے صحابہ تھے، حضرت علی کی خواہش تھی یہ مجھے ملے، حضرت عباس کی خواہش تھی مجھے ملے، حضرت صدیق اکبر کی خواہش تھی مجھے ملے، حضرت ابن فاروق، سارے صحابہ کرام چابی کے بارے میں خواہش مند تھے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلایا اور چابی دوبارہ انہیں عطا فرما دی۔ تو اس طریقے سے حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، اور دوبارہ مکہ شریف اسلام کا قلعہ بن کے دوبارہ ابھرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ ہمیں فتح مکہ سے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور ہم فتح ہو جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں، اپنا وہ مارکا جو تھا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو اب ہمیں اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے کہ متکبرانہ معاملہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جب تم جنگ کے لیے نکلو، جب اسلام کے لیے نکلو، تو اس کے آداب اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، جب تم نے نکلنا ہے تو دکھلاوے اور تکبرانہ انداز سے نہیں نکلنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس وقت آپ نے نہایت عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے تم نے نکلنا ہے۔ تو اب جب ہماری آج کے دور میں کسی سے لڑائی ہو تو ہمیں وہ کافرانہ اور منافقانہ روش چھوڑ کر رسول اللہ کی کامل غلامی اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے اختیار فرمایا تھا، جو اطاعت رسول اور کا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ اس کے رسول کے، یہ ہمارے لیے ایمان کا ماڈل ہے۔
اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو رب تعالیٰ پھر ہمیں بھی ہدایت کا مینار بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی فتح مکہ کے حوالے سے، سیرت نبوی کی ورق گردانی یعنی کہ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا حصہ تھی، جیسا کہ فتح مکہ کے باب میں اس کا واضح ثبوت نظر آتا ہے۔ مکہ سے کچھ فاصلے کے مقام پر جب حضور علیہ السلام اپنے لشکر کے ہاں کچھ دیر قیام فرمایا تو وہاں پر حضرت ابو سفیان، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اس ٹائم تو کیفیت یہ تھی کہ ان کی کہ شاید آج وہ جو پہلے بات ہے کہ خیر نہیں ہے، پر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت گویا پکار پکار کر کہہ رہی تھی، ڈورو نہیں، یہ دنیا کے سلاطین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا دربار کرم ہے۔ حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمیں بھی میرے آقا کے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر عاجزی، انکساری، بلکہ میں آپ کو ناظرین یہ بات بتاتا چلوں، یہ نکتہ ہے، آپ یہ نکتہ نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بزنس ہے، روزمرہ کی آپ کی جاب ہے، آپ عجز، انکساری اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں، آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ حضرت غزوہ بدر بڑا اسلام کا پہلا مارکہ اس کو سمجھا جاتا ہے، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ رمضان المبارک میں 2 ہجری کو ہوا، جب نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کے غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان مبارک۔ میں بتاتا چلوں محترم ناظرین، آج ہمارا جو موضوع غزوہ بدر کے حوالے سے ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آج 17 رمضان مبارک کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی، تو نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کی وجہ سے اپنے جتنے بھی تھے وہ اس نظریے کی بنا پر حضور کے دشمن بن گئے، انہوں نے حضور کو ستانا شروع کر دیا، بڑا سخت کڑا وقت اسلام پہ آیا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ احد سے بڑھ کے بھی کوئی دن تھا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ طائف والا دن بڑا ہی سخت تھا، جب میں طائف کے 3 سرداروں کو تبلیغ کے لیے گیا تو انہوں نے میری تبلیغ کا انکار کیا، میری دعوت کا انکار کر کے میرے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جنہوں نے جو مجھے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میں بیٹھ جاتا دوبارہ مجھے اٹھاتے، دوبارہ مجھے مارتے۔ یہ دن میرے لیے بڑا ہی سخت تھا۔ الغرض حضرت سمیہ کا یہاں مکہ شریف میں قتل ہونا، یہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی شہادت، صحابہ کرام کو، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور صحابہ کرام کو کافروں نے تنگ کرنا۔ اب صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ کافر سمجھتے تھے شاید مسلمان بزدل ہیں، حضور بزدل ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آتے، لیکن حضور تو فرماتے تھے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بڑی اچھی چیز ہے، بزدلی نہیں۔ اب جب ہجرت کر کے حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام میں آ گئے۔ اب یہ اجازت مانگتے تھے، یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں جواب دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑیں۔ حضور فرماتے ہیں ابھی اذن نہیں آیا۔ تو جب اذن آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب اذن آیا تو نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب ان کو تیاری کے لیے، اب ان کو جنگ کے لیے تیار فرمائیں۔ تو حضور نے پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے، انہوں نے سب کافروں نے مل کے اپنا پیسہ انویسٹ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا مسلمان تو مدینے میں جا کے مضبوط ہو گئے، انہوں نے یہ کیا کہ مکے کے ہر گھر کے لوگوں نے اپنا مال دیا۔ اب انہوں نے وہ سارا اس قافلے کا سربراہ ابو سفیان کو بنایا، سب ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے، مال انویسٹ کرتے تھے۔ اس وقت بھی تجارت بڑے عروج پہ تھی، جب یہ قافلہ واپسی پہ آ رہا تھا یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ اسی وجہ سے یہ قافلہ عام تجارتی نوعیت کا نہیں تھا، ہٹ کے تھا۔ اسی وجہ سے حضور نے یہ تیاری فرمائی اور لوگوں کو تیار فرمایا، آؤ چلیں اور جا کے اس قافلے کو روکیں۔ اس وقت رمضان المبارک کے ان ایام میں
جب بالکل مسلمانوں کی ابھی حالت ابھی ٹھیک نہیں، ابھی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر بھی داخلی اور خارجی مسائل بالکل ٹھیک نہیں، یہودیوں کا بھی خطرہ ہے، عبداللہ بن ابی منافقین کا بھی خطرہ ہے، انصار کے بھی معاملات ہیں، مہاجرین کے بھی معاملات ہیں، ابھی بڑے سارے معاملات ہیں، لیکن یہ خطرہ سب سے بڑھ کے تھا۔ یہ جو کافر مکہ میں سکون سے نہیں تھے رہنے دیتے، انہوں نے مدینہ میں بھی یہی حال کرنا شروع کر دیا، آ کے مسلمانوں کو تنگ کرتے، ان کا مال چوری کر کے لے جاتے، ان کے گھروں سے آ کے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا صحابہ ہم بتا دیں ان کافروں کو کہ ہمارے بازو میں بھی طاقت ہے، ہم تمہیں روک سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب۔ میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی جگہ پر آپ حق پر ہوں اور حق پہ ہونے کے باوجود آپ کسی سے لڑائی نہیں کر رہے تو وہ بزدلی میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ اپنے آقا کے طریقے پہ ہیں، آپ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے پیچھے ہو جائیں تو یہ فضیلت ہی ہے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں شارٹ بریک کے لیے، چلتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک شارٹ کمرشل کے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین۔ کمرشل بریک میں جانے سے پہلے حضرت سے ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے پوچھا، معلومات حاصل کی، پھر غزوہ بدر کے متعلق پوچھا اور مزید بھی پوچھیں گے۔ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم اپنے اس پروگرام، اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر دکھیاری امت کے لیے وظائف بھی لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دانستہ اور غیر دانستہ ہونے والی غلطیاں جو روزے کی حالت میں ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے، ان غلط فہمیوں کو بھی دور کریں گے جو چیز غلط العام ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، ان کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ حضرت کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت، غزوہ بدر کے مقاصد اور وجوہات کیا تھیں؟ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے ایک یوم الفرقان، ایک فیصلے کا دن اور ایک مسلمانوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں کے اوپر ایک بہت بڑی دھاک بٹھائی اور مسلمانوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر واضح فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ اعلاء کلمت اللہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے ہجرت بھی فرمائی ہے، مدینہ شریف آئے ہیں تو کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھے۔ آپ مکہ شریف میں رہتے تو آپ کا اپنا خاندان تھا، وہاں ان کے ساتھ رہ سکتے تھے، صرف ایک نظریہ اسلام کی بنا پر آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کے، آپ کو اپنا یہ ساری تکالیف آپ کو اسلام کی وجہ سے اٹھانی پڑی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ تو شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، حضور نے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھے آتے پھر ٹھیک ہے، لیکن قرآن ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بس کلمہ پڑھا اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہیں وہ تکلیفیں پہنچی ہی نہیں جو گزشتہ انبیاء کرام کو پہنچی ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اتنی سخت تکلیفیں انہیں پہنچی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ ان کے رسول کہنے لگے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے۔ یہ غزوہ بدر یہ ہمیں اس چیز کی حضور یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آج بحیثیت مسلمان ہم پر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں اپنے رب سے، حتیٰ کہ میرے خیال سے شاید کلمہ کفریت تک ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھی رہ گئے تھے، بالکل وہ میرا فلاں تو اتنا خوشحال ہے، وہ تیری عبادت بھی نہیں کرتا، ریاضت بھی نہیں کرتا، اور میں جو تیری نماز بھی پڑھتا ہوں تو میں تکلیفات میں ہوں، میں پریشانیوں میں ہوں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ دین پر جب چلنا ہے تو پھر آپ نے پریشانی آپ کی پشت پر سوار ہو کے آئیں گی، دین پر چلنا۔ یہاں دیکھیں ہم دنیا میں کوئی چیز لیتے ہیں تو پھر پہلے ڈاکٹر صاحب ہم اسے چیک کرتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا امتحان کرتا ہے کہ یہ اسلام کے اوپر کچے ہیں یا پکے ہیں۔ یہ ہماری جو امتحانات ہوئے، سب سے بڑے امتحانات اس دنیا میں انبیاء کے ہوئے، انبیاء کے بعد جو ان کے متبعین صحابہ کرام تھے ان کے ہوئے۔ رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ احزاب میں فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ ان کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے ہلایا، ان کی خوب رب تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ لیکن اگلی آیتوں میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا،
یہ اسلام کے اوپر اس قدر پختہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں دیکھی. یہ اسلام کے اوپر پورے ثابت قدم تھے. یہی دیکھیں آپ کے جتنے بھی صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر موجود تھے سارے کے سارے اسلام کے اوپر ثابت قدم تھے. جب حضور نے پوچھا کہ بتاؤ جنگ کے لیے چلو گے تو حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ میں تو تیار ہی بڑی دیر سے، میں تو انتظار کر رہا تھا. حضرت عمر فاروق سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بالکل آپ کے حکم کے منتظر تھے. حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تلواروں کو تو زنگ لگ رہا تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم نکلیں. سارے صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کا حکم ملتے ہی گو کے حالات نہیں، بھوک ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، سواریاں نہیں، زیریں نہیں، اسلحہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن رسول اللہ کا حکم ملنے کی دیر تھی. سارے صحابہ کرام جانوں کا نذرانہ لے کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر. یعنی کہ آج بھی اگر اسلام پر مشکل وقت آ جائے تو اسلام کے لیے نکلنا صحابہ کی سنت ہے. آج بھی اگر فضائے بدر ہم پیدا کریں تو تائید الہی ہمیں بھی حاصل ہو. آج بھی بدر الہی شامل ہوگی. آج بھی ہمیں فرشتوں کا وہ جو فرشتوں کی مدد تھی، جو اللہ کی نصرت تھی، جو دین اسلام کی طاقت اور پاور تھی، جو دین ہم سے ریکمینڈ کرتا ہے، رب تعالیٰ وہ دینی حقیقی روح ہمیں پھر دوبارہ عطا فرما. مجھے قبلہ بابا جی کی بات یاد آ گئی. آپ فرماتے تھے نکلو تو صحیح یار، نکلنا آپ کا کام ہے، مدد آنا ادھر سے. مدد آ جاتی ہے جب بندہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. حضرت غزوہ بدر کے اندر تعداد کے حوالے سے معلومات فراہم کریں کہ ہمارے ہاں کیا دونوں طرف معاملہ برابر تھا؟ نہ یہ جب غزوہ بدر میں مسلمان جب نکلے تھے تو ان کا بیسک مقصد جنگ کرنا نہیں تھا. اگر جنگ کرنا ہوتا تو سارے صحابہ کرام جتنے بھی مدینہ شریف میں موجود تھے نکلتے، تیاری کے ساتھ نکلتے. صحیح. یہ تو صرف نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے. ان کی تعداد 312، حضرت عثمان غنی کو ملا کے 313 ان کو جنگ میں شامل کیا گیا. گو کہ یہ مدینہ شریف میں رہے اور حضور کی صاحبزادی کی عیادت کے لیے رہے. ان کو مال غنیمت سے پورا حصہ ملا. اب 313 لگا لیں، یہ آئے تھے وہ روکنے کے لیے، قافلہ روکنے کے لیے. ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں، زریں بھی نہیں، اونٹ بھی 70 ہے، ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 8 زریں ہیں. یہ لوگ تو درختوں کی ٹہنیاں لے کر یہ میدان جنگ میں آ گئے. آگے سے پتا چلا کہ ابو سفیان، اس کو وہ بڑا تیز آدمی تھا، اسے پتا چل گیا کہ ہمارے قافلہ روکنے کے لیے آئے. وہاں ایک تجارتی شاہراہ تھی جس کا چوک بدر، یہ جو گاؤں ہے یہ بنتا تھا، وہاں آ کے 4 سڑکیں نکلتی تھیں. اب جب اسے پتا چلا، اس نے خود وہاں کا اس نے پہلے آ کے سروے کیا تو اسے پتا چلا کہ یہاں مسلمانوں کے قافلے آ رہے ہیں. اس نے پھر زمزم کو جب بھیجا کہ جا کے اہل مکہ کو آگاہ کرو کہ تمہارا مال خطرے میں ہے، آ کے اسے بچا لو. تو اس وقت ابو جہل نے پھر بڑا اعلان جنگ کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا. جو مکے کے جتنے بھی کافر بڑے بڑے تھے انہوں نے رسول اللہ کی وعیدیں سن رکھی تھیں، اس وجہ سے یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ان کے پاس چونکہ اتنا پختہ یقین تھا کہ حضور نے اگر فرما دیا تو ہم نے مرنا ہی مرنا ہے. ادھر ابو سفیان نے اپنا جو قافلے کا روٹ تھا وہ بدل لیا، وہ سمندری راستے سے آ گیا. ادھر پھر ابو جہل نے کہا ہم نے گو کے ابو جہل کو کہا کہ ہمارا راستہ محفوظ ہے. اس نے کہا نہیں اب ہم نے جانا ہے، اب ہم نے لڑائی کرنی. 1000 کا لشکر جرار لے کے نکلا. ان کے پاس زریں، ان کے پاس گھوڑے، ان کے پاس اونٹ، ہر چیز وافر تعداد میں موجود ہے. یہ ہر روز اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے ہیں. ادھر مسلمانوں کا بھی لشکر ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. 313 کی تعداد ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے. اور یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ نکلے ہوئے ہیں. اور میدان بدر میں یہ 313 اور 1000 کا مقابلہ ہوا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 ہوں گے اور صابر ہوں گے، رب تعالیٰ ان کو 200 پہ غلبہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر تم میں 100 ہوں گے تو رب تعالیٰ ان کو 1000 پہ غلبہ عطا فرمائے گا. تو وہ بدر میں یہی ہوا کہ ان 313 کو رب تعالیٰ نے 1000 پہ غلبہ عطا فرمایا. جنگ فتح بھی ہوئی، ان کے سارے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے. اور پھر وہاں سے وہ دم دبا کے بھاگے. اتنی ان کے اوپر کافروں پر اس جنگ کے بعد ان کے اوپر وحشت بیٹھی، اتنا خوف بیٹھا کہ کافر کو اگر ان کے پاس جنگل میں تھوڑا سا بھی شور ہوتا، کوئی بکری بھی آتی تو آگے لگ کے وہ بھاگ جاتا تھا کہ کہیں میرے پیچھے کوئی مسلمان تو نہیں آ رہا. اچھا حضرت، میں سوال یہ کرنے لگا تھا آپ کی گفتگو سن کے کہ ہمارے ناظرین جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں پہ ہمیشہ مشکل وقت ہی رہا ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ پریشانیاں دیکھی ہیں، کہ کبھی آسانی والا معاملہ بھی ہوا. نہیں،
انسان کی حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ بڑی آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آئی، حضور نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ تنگ یا امتحان میں ہوگا یا نعمتوں میں ہوگا. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر رب تعالیٰ اسے آزمائے فصبر فکان خیر لہ، امتحان کے وقت صبر کرے تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر نعمتیں ملیں فشکر تو شکر کرے فکان خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر مسلمانوں نے غزوہ بدر کیا ہے، احد کیا ہے، اگر انہوں نے یہ جنگیں کی ہیں تو صلہ دیکھے نا، رب تعالیٰ نے پھر پوری دنیا ان صحابہ کرام کے لیے فتح فرما دی. سبحان اللہ. سارے کسر و کسرا کے خزانے رب تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائے. وہ پھر آسانیاں تو آئی ہیں نا، پھر فتح مکہ تو ہوا ہے نا، پھر وہ سارے کے سارے کافر حضور کے قدموں پہ گرے ہیں نا، پھر سارے کے سارے وہ جتنے بھی دشمن تھے وہ سارے کے سارے پھر فتح ہوئے نا. پھر رب تعالیٰ نے سب کو، یہ تو تھے دنیا میں اجر جو رب تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جنت میں اجر عطا فرمانے ہیں، پھر وہاں تو یہ ماحول دیکھنے والا. سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. دل باغ باغ ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سن کے. میں اس پروگرام کی رونق کو مزید دوبالا کرنے کے لیے، پروگرام کے ذوق کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے ثنا خان بھائی کی طرف جاؤں گا. نعت خواں ہمارے تشریف فرمائے حافظ محمد مبارک علی سیالوی صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی فرمائیں، نعت سنائیں تاکہ ہم مزید مزے میں دوبالا ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہ چکی سیدہ چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زبیبے بے نوا سیدہ کے صدقے
زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ ہماری نسبت سلامت رکھے۔ ناظرین چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان جو کہ ریپبلک نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارمل ہمارے 2 گیسٹ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کا کیونکہ موضوع بہت وسیع تھا تو میں نے سوچا کہ حضرت کو ہی صرف آج موقع دیا جائے، اور یقین مانیں موضوع تو بہت وسیع ہے، ہم اس کو اختصار کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت، غزوہ بدر کے زمینی حقائق کے متعلق کچھ ہمارے عوام کو بتائیں۔ غزوہ بدر جہاں ہوا، یہ بدر کا جہاں کنواں تھا، جہاں یہ گاؤں تھا، وہاں پہ دو قسم کی زمین تھی۔ ایک پختہ زمین تھی جو جیسے ہماری زمین ہوتی ہے، ایک ریتلی زمین تھی۔ اچھا۔ جہاں جب یہ کافر یہ پہلے پہنچ گئے مکہ کے تو انہوں نے جو اچھی زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا، جو پختہ زمین تھی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ رمضان کی سخت گرمی میں تشریف لائے تو ان کے حصے میں وہ ریتلی زمین آئی، پاؤں اس کے اندر دھنستے تھے، عجیب صورتحال تھی، پانی نہیں تھا، مشکلات تھیں، گرمی بہت سخت تھی۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تعالیٰ نے اب اس وقت حضور کی دعا کے صدقے باران رحمت نازل فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اب یہ جو باران رحمت ہوا، قرآن نے اس کا مقصد خود بیان فرمایا۔ یہ اس لیے فرمایا، ایک تو یہ تھا کہ زمین پختہ ہو جائے، مسلمان اپنے حوض پانی کے بھر لیں، دوسرا یہ تھا وَلَٰكِن لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں پاک فرما دے، جس طرح اہل بیت اطہار کو پاک فرمایا اس طرح سارے صحابہ کرام کو بھی پاک فرما دیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ شیطان کا رجز گندگی تمہارے دلوں سے نکال دے، اور اس بارش کے صدقے رب تعالیٰ تمہیں اسلام کے اوپر پختہ بھی فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت، جنگ کے آداب کیا کفار کے اور مسلمانوں کے کوئی ملتے جلتے تھے؟ نہیں، اس غزوہ بدر کو ہم دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو ثابت قدم رہو۔ پہلا کام یہ ہے کہ تم نے ثابت قدم رہنا، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تم نے جنگ کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر تم نے نہیں چھوڑنا، دعا نہیں چھوڑنی۔ مسلمان ہمیشہ اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ تائید الہی پہ بھروسہ کرتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ مسلمانوں جنگ کے اندر تم نے ایک دوسرے سے نہیں لڑ پڑنا، اگر ایک دوسرے سے لڑو گے تو فتفشلوا، پھر بزدلی پھیلے گی، پھر تم دوسروں سے کیا لڑو گے، وتذهب ريحكم، تمہارا جو مسلمان جو دوسرے مقابل کے اوپر جو تمہاری دھاک ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر تمہارا لڑنے کا فائدہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مقصد تو یہ تھا کہ تمہاری کافروں پہ دھاک بیٹھے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جب تم نے لڑنا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ثابت قدم رہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، آپس میں اتحاد اور آپس میں ساتھیوں میں سکون سے یہ لڑنا ہے۔ باقی جو حضور نے اس کے مقاصد بیان فرمائے، جو حضور نے اس کے آداب بیان فرمائے، وہ پھر آگے بہت زیادہ ہیں۔ جی، میں آپ کی بات صحیح کہ میرے آقا نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، تو معجزات بھی غزوہ بدر میں رونما ہوئے۔ غزوہ بدر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو کثیر تعداد میں معجزات ہوئے۔ سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عکاشہ، ان کے پاس تو تلوار نہیں تھی
نبی کریم علیہ السلام نے ایک کھجور کی ایک ٹہنی پکڑ کے انہیں عطا فرمائی. آپ نے فرمایا لو یہ تلوار ہے. حضرت عکاشہ نے پکڑی تو واقعی ایک زبردست وہ تلوار بن گئی, اور بعد میں حضرت عکاشہ کی اولاد کے اندر بھی وہ چلتی رہی اور نہایت اچھے طریقے سے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکلے تو وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں. اب دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور خالی نبی نہیں ہے جیسے آپ آج سمجھا جاتا ہے مولوی صرف دین دسن گے. صحابہ انہیں نہیں سن کرتے. صحابہ فرماتے تھے حضور بہترین آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, طبیب بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں. صحابہ کرام کسی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس نہیں گئے, ڈیلا اٹھایا سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ قتادہ کی آنکھ نکل گئی ہے, مجھے آنکھ عطا فرمائے. حضور نے فرمایا آخرت کی لینی ہے یا دنیا کی؟ حضرت قتادہ کا عقیدہ دیکھے, فرمایا رسول اللہ دونوں عطا فرمائے. حضور نے لعاب دہن لگایا, آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھا, تو بعد میں حضرت قتادہ سے پوچھا بتاؤ قتادہ کیا حال ہے؟ حضرت قتادہ کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی آنکھ کو زخم ہوا ہے, رب تعالیٰ نے میری بینائی دوبارہ واپس لوٹا دی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے غزوہ بدر کے اندر, جہاں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب پہلے دن آپ تشریف لائے صبح کے وقت آپ نے وہاں پہ نشان لگا دیے, یہاں عتبہ نے مرنا, یہاں ابو جہل نے مرنا, یہاں شیبہ نے مرنا, یہاں سب نے مرنا. حضور نے تو سارے نشانات لگا دیے. اب بھی کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں, حضور نے تو سارے کا سارا پہلے بتا دیا. اب بھلا بتائیں حضور سے کیا غیب چھپا ہے, حضور نے تو سارا پہلے ہی نشاندہیاں فرما دی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں باقی سب لڑتے رہے, میں حضور کے نشانات دیکھتا رہا. عتبہ گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے, جہاں میرے رسول نے فرمایا وہیں گرا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا حضرت, اس پہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر جب ہوا تو جب حضور جنگ کے لیے جانے لگے تو بڑے سارے نوجوان جو تھے وہ اس کے اندر, جو ابھی جن کی عمریں کم تھیں, یہ اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھاتے ہوئے کہ حضور ہمیں روک نہ لے. دیکھیں یہ جنگ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ہے, یہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں ہیں. ان کے بھائی عمیر بن ابی وقاص ہیں, ان دونوں کی عمر تھوڑی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی 17 سال ہے, ان کی 14 سال ہے. جب یہ جنگ کے لیے جانے لگے نا تو حضرت سعد کو تو اجازت مل گئی. حضرت عمیر جو ہے نا یہ اپنے قدم اونچے کرتے تھے کہ مجھے روکا نہ جائے, تو حضور نے پھر بھی روک لیا. فرمایا عمیر تیری عمر تھوڑی ہے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ سعد کو اجازت مل گئی ہے مجھے کیوں نہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک چلا جو جا رہا ہے تو کیوں یہ جھگڑ پڑے؟ حضور میں نے بھی جانا ہے, حضور میں نے بھی جانا ہے. تو یہ سعد کو اجازت دے دی. حضور میری ان سے کشتی کروا لیں, جو فاتح ہوگا اسے اجازت مل جائے گی. یہ دیکھیں بھائی جنگ کے لیے جا رہے ہیں یا یہاں کو تماشا ہو رہا ہے, کھیل کے لیے جانا ہے, جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور حالات دیکھیں آپ, ایسی موت کے خوف کے اندر بھی صحابہ کرام جو کشتی کر کے حضرت سعد کو کان میں کہا بھائی تجھے تو اجازت مل گئی, تیرا تو کام بن گیا, اب میرے لیے تو ذرا نیچے گر جانا, مجھے میرا بھی کام بن جائے گا. تو اس وقت حضرت سعد اور حضرت عمیر کی جب یہ کشتی ہوئی نا, تو حضرت عمیر جب فاتح ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کو اجازت دی جاتی ہے. یہ ہے شوق شہادت. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے صحابہ کا شوق شہادت. اللہ اللہ اللہ. اچھا حضرت, غزوہ بدر میں فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حصے میں کی. اس کے بعد جو ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ ان سے جا کے مردوں سے خطاب کیا, کلام فرمایا, اس کے متعلق ذرا رہنمائی فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام آپ جب بدر کے بعد سارے کافر مارے گئے, ایک کافر جو امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال کے اوپر ظلم کرتا تھا, صرف اس کے جسم کو کھینچ کے کنویں تک نہیں لے جایا گیا, باقی سب کے جسموں کو کھینچ کے کنویں میں ڈال دیا گیا. صحیح. اس کو زخم بہت زیادہ آئے تھے. اب جب وہ سارے کافر کنویں میں گھرا دیے گئے, حضور وہاں گئے, حضور نے وہاں کلام فرمایا. آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق پاس تھے. یا رسول اللہ مردے بھی سنتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں, مردے تجھ سے زیادہ سنتے ہیں, اور آج یہ اس بات پہ ندامت کر رہے ہوں گے. جیسے قرآن کہتا ہے پارہ 19, یا لیتنی مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کو یہ کہیں گے کاش میں نے فلاں کو, ابو جہل کو, عتبہ کو, شیبہ کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس وجہ سے آج میرا حشر کافروں میں ہوا ہے. یا لیتنی مع الرسول سبیلا, کاش میں جنگ کے اندر رسول اللہ کے تحت لڑ رہا ہوتا تو آج رب تعالیٰ مجھے بھی جنت میں میرا حشر. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب حضرت, آپ نے تو آج کمال کر دیا, یقین مانے آج کمال کر دیا, بہت خوب ماشاءاللہ. حضرت ہمارا کیونکہ پروگرام کے اندر چیز شامل ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی نشاندہی مانے. ایک چیز پائی جاتی ہے کہ موسٹلی ہمارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر قے آ جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, قے آ جاتی ہے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
دیکھیں شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو چیز روزے کی حالت میں جسم کے اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ جو کہہ آ رہی ہے یہ جسم سے باہر نکل رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ منہ بھر کے ہو تو پھر اس کے مسائل الگ ہیں، یا جان بوجھ کے کوئی کیا کر دے، کہہ کر رہے اس سے پھر وہ پھر چونکہ پیچھے جانے کا خدشہ ہوتا ہے اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو بات کا مسئلہ ہے. اس سے اہم مسئلہ، جی ضرور، حضور نے ارشاد فرمایا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ کون سی عبادت ہے؟ ہمارے نزدیک تو شاید بھوکا رہنا روزے کا نہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. اللہ روزہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرق، جب تک یہ پھٹے نہ. آپ دیکھیں جنگ میں یہ ڈھال استعمال ہوتی تھی مقابل کے وار سے بچنے کے لیے، اس کی تلوار، اس کے نیزے بھالے سے بچنے کے لیے. جب یہ سارا کا سارا پھٹ جائے تو اس نے مسلمان کو کام کیا دینا ہے میدان جنگ میں؟ یہ کوئی کام نہیں دے گی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایسی ڈھال ہے جو تجھے قیامت کے قبر کے عذاب سے بچائے گا. روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے کو گناہ یہ عذاب سے بچاتا ہے. جب یہ سارا پھٹ جائے تو اس نے عذاب سے کیا بچانا ہے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے پھٹے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکذب و بغیبت و نمیمت، جب تم جھوٹ بولو گے. یہ جھوٹ، یہ چغلی، یہ غیبت، یہ ساری چیزیں یہ ایسے گناہ ہیں جو تم صرف زبان سے کر رہے ہو لیکن یہ تمہارے روزے کو توڑ دیتے ہیں. یہ تمہاری ڈال پھٹ جاتی ہے. جب ایک جھوٹ بولا ایک جگہ سے اس کے اندر سوراخ ہوا، جب دوسرا بولا دوسری جگہ سے. جب ہماری تو کوئی مجلس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کے رگڑے نہ لگا لیں. روزے کی حالت میں بھی ہم بیٹھ کے رگڑے لگاتے ہیں، ہم دوسروں کے توے لگاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا روزے کا جو مقصد ہے، جو ہمیں عبادت اور رب تعالیٰ نے جو ہمارے اندر آسمانی صفات پیدا کرنی تھی وہ تو ہم میں پیدا ہی نہ ہوئی. اس وجہ سے ہمیں اپنی زبان کو بھی روزے کی حالت میں کنٹرول رکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب حضرت، آپ نے ہماری اصلاح فرمائی اس حوالے سے. دوسرا دکھیاری امت کے لیے ہم نے جو سلسلہ رکھا ہے روحانی علاج کا، تو آج ہمارا جو روحانی علاج ہے وہ ہے بیماری سے شفا کے لیے. تو حضرت بیماری سے شفا کے لیے آپ کوئی روحانی علاج یا وظیفہ میں بتا دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید سارے کا سارے شفا ہے. اللہ قرآن کے سارے الفاظ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، پڑھتا نہیں سنتا ہے، يَدْفَعُ عَنِ السَّامِعِ سُوءَ الدُّنْيَا، رب تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی کہ ناظرین اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یہ سننے والے کے لیے ہے. تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سن تو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ پڑھیں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک آیت پڑھنے والا یدفع عن تال القرآن بل الآخرہ، ایک آیت پڑھنے والے سے رب تعالیٰ آخرت کی تمام مصیبتیں اور آزمائشیں دور فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. سب سے بڑا وظیفہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید ہے. اسے اپنائیں، اسے سنیں، اسے سنائیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ہم آج رزق کی شکایت کرتے ہیں، جی ہمارا رزق تنگ ہو گیا، رزق ہمیں ملتا نہیں ہے، رزق کے اندر برکتیں اٹھ گئیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر علاج بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ذکر سے مراد قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر سے مراد نماز ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ذکر سے مراد زکوٰۃ ہے، ذکر سے مراد حج ہے. یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. جو بندہ ذکر سے اعراض کرتا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ ضَنْكَ، اس کی معیشت، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. اگر آپ اپنا رزق کھولنا چاہتے ہیں تو آپ رزق کی طرف آپ اپنا رجوع لائیں. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. جب آپ روزانہ دعا کریں گے، طبرانی کے حدیث ہے جو بندہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتا رب تعالیٰ اس کا رزق کاٹ دیتا ہے. تو آپ روزانہ اگر یہ دعا 1000 سے زائد مرتبہ کریں گے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ میں جو سمجھا ہوں کہ ایک تو نماز کے اندر کثرت کی آپ کیا کریں تو دعا آ جائے گی رزق کے حوالے سے بھی. اور جب وہ قرآن آیت کا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک قرآن آیت پڑھیں تو اس کا اتنا اجر ہے، تو جب نماز پڑھیں گے تو قرآن آیت بھی ہم پڑھ لیں گے. تو حاصل گفتگو تو یہ ہوئی کہ ہمیں نماز پنجگانہ نماز کی طرف رغبت کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بہت سا نوجوان نسل آج روزہ تو رکھتی ہے، روزے کا اہتمام بھی کرتی ہے، پر وہ نماز نہیں پڑھتی. روزے کی وجہ سے وہ بھوک تو کاٹتے ہیں پر نماز سے وہ دور ہیں. وہ اپنی روزے کی حالت کے اندر روزے کا وقت گزارنے کے لیے مختلف قسم کی خباثات کی طرف چلے جاتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں روزے کی حالت کے اندر، پر نماز کا اہتمام. نے ارشاد فرمایا لا صوم لمن لا صلاۃ له ولا صدقہ لمن لا صلاۃ له،
اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں جس کی نماز نہیں، اس آدمی کی کوئی زکوٰۃ نہیں جس کا روزہ نہیں، اس آدمی کا کوئی حج نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز پہلے ہے، باقی عبادات اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ بنیادی ستون ہے دین کا، یہ گرا دو کہ باقی عمارت کھڑی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ جی۔ آج کی ٹرانسمیشن تو مفتی صاحب آپ نے بہت کمال کی گفتگو فرمائی ہے۔ یقیناً جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن 17 رمضان المبارک کی غزوہ بدر اور فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اس کو سن لے گا تو بہت سی چیزیں اس کی کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھا تو آج کی ٹرانسمیشن دیکھنے کے بعد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ آج آخری لمحات ہیں پروگرام کے۔ آخر میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ثنا خان بھائی نعت شریف سے ہمیں نعت شریف سناتے ہیں اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے، میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ آپ دیکھتے رہیں ہماری نشریات، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری نشریات چلتی ہیں اسے کائنڈلی لائک، شیئر اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ جو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر لگتا ہے، یہ جو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر لگتا ہے، یہ جو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر لگتا ہے، سب مدینے کی ہوا کا اثر لگتا ہے، سب مدینے کی ہوا کا اثر لگتا ہے۔ جانا چاہوں بھی مدینے تو نہیں جا سکتا، جانا چاہوں بھی مدینے تو نہیں جا سکتا، ان کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ان کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، چشم تر بند ہے اور تیز ہے دھڑکن دل کی، چشم تر بند ہے اور تیز ہے دھڑکن دل کی، محو سجدہ ہے میرے قلب و نظر لگتا ہے، محو سجدہ ہے میرے قلب و نظر لگتا ہے، رونق خلد ہے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، رونق خلد ہے رحمت کی گھٹا چھائی ہے،
سرکار دو عالم کا نگر لگتا ہے، یہ تو سرکار دو عالم کا نگر لگتا ہے۔ اور آسمانوں کی بلندی پہ کھڑا ہوں آتے، آسمانوں کی بلندی پہ کھڑا ہوں آتے، شاہ کونین کے قدمین میں سر لگتا ہے، شاہ کونین کے قدمین میں سر لگتا ہے، یہ جو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر لگتا ہے، سب مدینے کی ہواؤں کا اثر لگتا